السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان سے ہندوستان واپس آئے 78 افراد میں سے 16 کووڈ پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ گرو گرنتھ صاحب لانے والے 3 گرانتی بھی اس میں شامل ہیں۔ مرکزی وزیر ہردیپ پوری بھی ان سے ملاقات کی تھی۔ اب تمام 78 افراد کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کابل ایئرپورٹ سے نکلنے والے تمام ممالک میں پہنچے افراد کو کوارنٹائن کیا جا رہا ہے۔ وہاں کورونا کیسز میں اضافے کا بھی خطرہ ہے۔ واضح کہ ہندوستان میں منگل اور چہارشنبے کو 78 افراد کو واپس لایا گیا، جن میں 25 ہندوستانی شہری اور بہت سے افغان، سکھ اور ہندو شامل ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فارغ التحصیل طلباء کی تنظیم کے صدر شفاء الرحمان نے، جنہیں دہلی فسادات کے سلسلے میں UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا، عدالت میں سوال کیا کہ مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر، BJP لیڈر کپل مشرا اور دوسروں کے خلاف فسادات کے لیے اکسانے پر FIR کیوں درج نہیں کی گئی۔ درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران شفاء الرحمان کے وکیل ابھیشیک سنگھ نے ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت کو 30 جنوری کو ان کی جانب سے جاری کردہ شکایت کی نقل دکھائی، جس میں انوراگ ٹھاکر، کپل مشرا، ایک اور BJP لیڈر پرویش شرما اور جامعہ ملیہ میں گولی چلانے والے رام بھکت گوپال کے خلاف FIR درج کرنے کی خواہش کی گئی تھی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا استغاثہ نے انہیں گواہ یا ملزم کی حیثیت سے طلب کرنے کی زحمت کی اور کیا کوئی نوٹس جاری کی؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے گولی مارو فلاں کو کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ فلاں کون ہے، کیوں ان کے خلاف FIR درج نہیں کی گئی؟ میں اس شکایت پر کارروائی چاہتا ہوں۔ اس شکایت کے مطابق، جسے عدالت میں وکیل نے پڑھ کر سنایا، شفاء الرحمان نے کہا کہ کپل مشرا نے ایک ریلی نکالی جس میں گولی مارو کے نعرے لگائے گئے تھے۔ جنوری 2020 میں ٹھاکر نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ شفاء الرحمان پر CAA اور NRC کے خلاف مختلف دھرنوں اور احتجاج کے لیے پیسہ جمع کرنے کا الزام لگایا گیا۔ مرکزی وزیر نارائن رانے کو مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کے خلاف ان کے متنازع ریمارکس کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے، جس پر ایک سیاسی تنازع اور احتجاج شروع ہو گیا۔ نارائن رانے نے کہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے سال کو فراموش کرنے پر ادھو ٹھاکرے کو تماچا رسید کر دیتے۔ نارائن رانے کو ساحلی ضلع رتنا گیری میں پولیس نے تحویل میں لیا، جہاں انہوں نے جن آشیرواد یاترا کے تحت سفر کیا تھا۔ انہیں سنگامیشور پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ ناسک سٹی شیو سینا صدر کی شکایت پر نارائن رانے کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات 505(2)153(b) کے تحت FIR درج کی گئی۔ ایسی اطلاعات ہے کہ جب انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا، نارائن رانے نے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر لیول کی شکایت کی اور ان کے معائنے کے لیے ڈاکٹرز کو طلب کیا گیا۔ نارائن رانے نے پیر کو پڑوسی ضلع رائے گڑھ میں کہا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے کہ چیف منسٹر کو آزادی کے سال نہیں معلوم۔ وہ اپنی تقریر کے دوران آزادی کے برسوں کو گننے کے لیے کسی سے پوچھنے لگے۔ اگر میں وہاں ہوتا، میں انہیں ایک تماچا رسید کر دیتا۔ سابق چیف منسٹر نے دعویٰ کیا کہ ادھو ٹھاکرے 15 اگست کو ریاست کے عوام سے خطاب کے دوران آزادی کے سال بھول گئے۔ رانے نے ادھو ٹھاکرے کے خلاف اپنے ریمارکس کی مدافعت کی اور کہا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کیس میں ان کی گرفتاری کی اطلاع پر نارائن رانے نے کہا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے اور میڈیا کو ایسی رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ رانے کے ریمارکس پر شیو سینا نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ پارٹی کارکنوں نے ممبئی اور دیگر مقامات پر احتجاج کیا اور انہیں مرغی چور قرار دیا۔ احتجاجیوں کا اشارہ 5 دہائیں قبل ممبئی کے چیمبور علاقے میں ان کی پولٹری دکان کی طرف تھا۔ شیو سینا اور اس کی یوتھ ونگ کے کارکنوں نے پورے مہاراشٹر میں رانے کے خلاف احتجاج کیا۔ رات 1:30 گئے مرکزی وزیر نارائن رانے کو مہار کورٹ نے ضمانت دے دی۔ موصولہ جانکاری کے مطابق رانے کو طبی وجوہات کی بنیاد پر ضمانت دی گئی ہے۔ راجستھان کے اجمیر ٹاؤن میں مسلمان نظر آنے والے 2 فقیروں کے ساتھ مار پیٹ اور انہیں پاکستان جانے کے لیے کہنے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر سامنے آئے ایک ویڈیو پر یہ کارروائی کی۔ ملزمین کے خلاف مختلف دفعات بشمول مذہب کی بنیاد پر مختلف گروپوں کے درمیان دشمنی کو ہوا دینے، مار پیٹ اور دھمکانے کا الزام لگایا گیا۔ ویڈیو میں 3 متاثرین بشمول 2 مرد اور ایک عورت کو دیکھا گیا ہے، جن کی اب تک شناخت نہیں کی گئی۔ جمعے کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر یہ ویڈیو وائرل ہوا اور پولیس نے منگل کو کیس درج کیا۔ ان متاثرین کا اب تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے، لیکن حولیے سے وہ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ رام گنج پولیس اسٹیشن کے SHO ستیندر سنگھ نے یہ بات بتائی۔ اصل ملزم للت شرما کو جمعے کو گرفتار کیا گیا، جس نے فقیروں کے ساتھ مار پیٹ کی تھی، جبکہ 4 دیگر ملزمین کی شناخت شلیندر تاک، تیجپال، سریندر اور روہت کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ شرما ایک لڑکے کے سر پر لات مار رہا ہے اور وہ ایک شخص کو ہاؤسنگ کالونی میں بھیک مانگنے پر تھپڑ مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان جا کر بھیک مانگے۔ دہلی کی ایک عدالت نے ایک ہندو تنظیم کے صدر کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، جس نے مبینہ طور پر فرقہ وارانہ نعرے لگائے تھے۔ عدالت نے ضمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک طالبانی ریاست نہیں ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج انل نے ہندو رکشا دل کے صدر بھوپیندر تومر کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ ماضی میں ایسے واقعات سے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوئی اور فسادات ہوئے، جس کے نتیجے میں جان و مال کا نقصان ہوا۔
تومر پر الزام تھا کہ انہوں نے 8 اگست کو جنتر منتر پر ایک ریلی کے دوران ایک مخصوص مذہب کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے فرقہ وارانہ نعرے لگائے اور نوجوانوں کو اکسایا۔ بینچ نے کہا کہ ہمارے کثیر ثقافتی اور معاشرے میں قانون کی حکمرانی مقدم ہے۔ جب پورا ملک آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے، بعض ایسے ذہن ہیں جو اب بھی عدم رواداری اور تعصب سے بندھے ہوئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے گونا کے کوتاولی پولیس اسٹیشن میں اردو کے مشہور شاعر منور رانا کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ اس معاملے میں والمیکی برادری کی طرف سے شکایت کی گئی۔ اس کیس میں رانا کے خلاف اب تک دوسری FIR ہے۔ اس سے قبل لکھنؤ میں بھی اس معاملے کے حوالے سے ان کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ کوتوالی پولیس ذرائع کے مطابق شاعر منور رانا کے خلاف دفعہ 505(2) کے تحت FIR درج کی گئی ہے اور ان سے لکھنؤ پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا ہے تاکہ اس شکایت کو اصل کیس سے منسلک کیا جا سکے۔ اس معاملے کی تحقیقات اور مزید کارروائی اب لکھنؤ پولیس کرے گی۔ بچوں سے مزدوری کرانے کی شکایت کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے قومی انسانی حقوق کمیشن نے اس سلسلے میں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے رپورٹ طلب کی ہے۔ کمیشن کو راجستھان میں مزدوری کے لیے بچوں کی اسمگلنگ کے بارے میں متضاد اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ آزادی کے 7 دہائیوں کے بعد بھی بچوں کے حقوق، ان کی بندھوا مزدوری اور اسمگلنگ کے تحفظ سے متعلق مختلف قوانین اور اسکیموں کے باوجود بچہ مزدوری کا مسئلہ موجود ہے، جس سے ریاستی مشنری پر بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے 1992 میں بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے معاہدے کی توثیق کی تھی۔ اس کے تحت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں 2021 کو چائلڈ لیبر کے خاتمے کا بین الاقوامی سال قرار دیا گیا۔ اس کے پیش نظر تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے رپورٹ طلب کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں ہندوتوادی تنظیموں کے ذریعے 3 مسلم نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے اندور میں چوڑی بیچنے والے مسلم نوجوان کو مارا پیٹا گیا، پھر اجمیر میں مسلم فقیر اور اس کے لڑکے کو مارنے پیٹنے کی خبر آئی اور ہندو دہشت گردوں کے ذریعے اسے پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا گیا۔ وہیں تیسرا واقعہ جھارکھنڈ میں جسیم الدین نامی مسلم نوجوان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جسیم الدین والد محمد ایوب گریڈیہا جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے۔ وہ کیرالہ میں مزدوری کرتا ہے۔ گزشتہ روز کیرل سے بذریعہ ٹرین جھارکھنڈ سفر میں تھا۔ تقریباً رات 3 بجے کچھ لوگوں نے ٹرین میں اس کے ساتھ زور زبردستی کی اور جب جسیم الدین نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو شرپسندوں نے اسے چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب شرپسندوں نے جسیم الدین سے نام پوچھا، مسلم نام معلوم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے تعصب میں اسے چلتی ٹرین سے پھینک دیا۔ نوجوان کی رانچی میں ریمس میں شدید زخمی حالت میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں وہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے۔ ملک میں فرقہ واریت اور تعصب ذہنیت کے کیسز میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات سے قبل ایسے واقعات میں اضافہ BJP پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر افغانستان پر طالبان کے قبضے کی مبینہ طور پر حمایت کرنے کے لیے آسام پولیس نے گزشتہ ہفتے 16 افراد کے خلاف معاملہ درج کیا تھا۔ اس وجہ سے آسام کے مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے۔ ریاستی مسلمانوں کے مطابق طالبان حامی جذبات کے لیے اب پوری مسلم کمیونٹی کو مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ آسام ہائی کورٹ کے ایک وکیل اور ریاستی مسلمانوں کے غیر سیاسی جماعت آسام سول سوسائٹی کے سیکریٹری عبدالصمد نے کہا کہ ہم ان سوشل میڈیا پوسٹ کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پر شدت پسندی کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے مملکت میں کووڈ-19 ویکسین کی دونوں ڈوزز حاصل کرنے والے ہندوستانیوں کے لیے کوارنٹائن کا قاعدہ برخاست کر دیا ہے۔ ریاض میں ہندوستانی سفارت خانے میں ٹویٹر پر اعلان کیا کہ ملک میں کووڈ-19 کے خلاف دونوں ٹیکے حاصل کرنے والے ہندوستانی شہری کسی تیسرے ملک میں کوارنٹائن کے بغیر راست طور پر سعودی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد روس کے ساتھ فوجی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے معاہدے کا اعلان کیا، جس پر انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کرنل جنرل الیگزینڈر فومن کے ساتھ دستخط کیے۔ شہزادہ خالد بن سلمان انٹرنیشنل ملٹری ٹیکنیکل فورم میں شرکت کے لیے گزشتہ روز روس پہنچے۔ انہوں نے روسی وزیر دفاع وزیر سرگئی شویگو سے بھی ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے ملاقات کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے خطے میں استحکام اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنی مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اور اپنے ممالک کو درپیش مشترکہ چیلنجوں کا جائزہ لیا۔ مصر کی دارالافقہ کونسل نے پارٹ ٹائم میرج، کچھ وقت کے لیے شادی کو دین اسلام میں رائج شادی کے نظریات کے برخلاف اور حرام قرار دیا ہے۔ مصر میں سوشل میڈیا پر پارٹ ٹائم شادی سے متعلق بحث پر ملک کی اسلامی افتاء کونسل نے بیان جاری کیا ہے۔ مصری دارالافقہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں شادی کے لیے ماڈرن زمانے کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں شادی کے عمل کو ماڈرن منسوب کرنا نمود نمائش، شہرت، دینی اقدار کو عدم استحکام اور منفی تاثر سے دوچار کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں الجھن پیدا کرنے کا سبب ہے۔
لہٰذا اسلام ایسے قوانین کی اجازت نہیں دیتا۔ دارالفتویٰ کونسل نے کہا کہ کچھ لوگ نکاح نامے کو نئے نام دے کر مخصوص وقت کے لیے مختص کر کے جو کچھ بھی کرتے ہیں، ایسی کوششیں اس معاہدے کو باطل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ قانونی شادی ایک ایسا معاہدہ ہے جو مستقل اور تسلسل پر مبنی ہونا کہ کسی مخصوص وقت تک محدود ہو، بصورت دیگر یہ شادی حرام ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی و کونسل کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کو اسکالرشپ اور دیگر اسکیمات کے لیے بجٹ کی اجرائی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 2014 سے آج تک کے بجٹ کی منظوری، اجرائی اور خرچ کے بارے میں متعلقہ محکمہ جات سے رپورٹ طلب کی تھی۔ کمیٹی نے حکومت سے سفارش کی کہ اسکالرشپ اور اوورسیز اسکالرشپ جیسی اسکیمات پر عمل آوری میں بجٹ کوئی رکاوٹ نہ بنے اور مقررہ وقت پر فنڈز کی اجرائی عمل میں لائی جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس صدر نشین اکبر الدین اویسی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ کمیٹی کے ارکان جی جے پال یادو، آر رویندر کمار، بی گنیش، جی کشور کمار، سید امین الحسن جعفری اور ڈی راجیشور نے شرکت کی۔ وزیراعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ریاست میں آئندہ 20 سال تک TRS برسر اقتدار رہے گی۔ 2 سپٹمبر کو دہلی میں تلنگانہ بھون کا سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ آج تلنگانہ بھون میں TRS ریاستی عاملہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اپنی صدارتی تقریر میں چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست میں سماج کے تمام طبقات کی فلاح و بہبود اور ریاست کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ TRS حکومت کی کارکردگی سے تلنگانہ کے عوام پوری طرح مطمئن ہیں اور TRS عوام کے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ آئندہ 20 سال تک ریاست میں TRS کی حکمرانی رہے گی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے دلت بندھو اسکیم پر روشنی ڈالتے ہوئے پارٹی قائدین کو مشورہ دیا کہ اس اسکیم سے دلتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی ہر طرح سے رہنمائی کریں اور ساتھ ہی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عوام میں اس اسکیم کے تعلق سے جو شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے، اس کا اجلاسوں، پریس کانفرنس اور ٹیلی ویژن مباحث میں منہ توڑ جواب دیں۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے ملکاج گری میں انڈسٹریل کلسٹر کے قیام کے لیے اقدامات کا تیقن دیا، جس کے نتیجے میں نوجوانوں کو روزگار کے موقع حاصل ہوں گے۔ ملکاج گری لوک سبھا حلقے کے TRS انچارج M راج شیکھر ریڈی نے وزیر بلدی نظم و نسق سے ملاقات کی اور کلسٹر کے قیام میں مداخلت کی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ سپٹمبر 2019 کو مرکزی اسکیم کے تحت میڈچل کے رول کنڈ منڈل میں انڈسٹریل کلسٹر کے قیام کی منظوری دی گئی، جس پر 10 کروڑ 36 لاکھ کے اخراجات ہوں گے۔ پروجیکٹ میں مرکزی حکومت کی حصہ داری 68% ہے، جبکہ انڈسٹری ایسوسی ایشن کا حصہ قریب 5% ہے۔ ریاستی حکومت کو 26% ادا کرنا ہے۔ انڈسٹری ایسوسی ایشن نے اپنی حصہ داری کی رقم انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن میں جمع کرتے ہوئے 45 ایکڑ اراضی کارپوریشن کے نام منتقل کی ہے۔ حکومت ہند نے کہا کہ اگر سپٹمبر 2021 تک پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا تو اسے منسوخ کر دیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے سینئر IPS عہدیدار انل کمار کو ریاستی انٹیلیجنس سربراہ مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ 1996 IPS بیچ سے تعلق رکھنے والے انل کمار گزشتہ 3 سال سے حیدرآباد میں ایڈیشنل کمشنر آف پولیس ٹریفک کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ طویل عرصے سے ریاست میں IPS عہدیداروں کے تبادلے و تعینات زیر التواء ہیں، لیکن آج اچانک چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے انل کمار کو ریاستی انٹیلیجنس سربراہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس رتبے کے عہدیدار انل کمار سینٹرل ڈپوٹیشن میں مرکزی وزارت داخلہ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اور انہیں اس اہم عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار کی صدارت میں گزشتہ روز BR کے بھون میں تلنگانہ اسٹیٹ ہیریٹیج اتھارٹی کا ریاستی سطح کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ کمیٹی نے دونوں شہروں میں 26 محفوظ یادگاروں سے متعلق مختلف ہیریٹیج مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ان میں گنبدان قلی قطب شاہ اور قلعہ گولکنڈہ بھی شامل ہیں۔ چیف سیکریٹری نے متعلقہ عہدیداروں کو تصاویر کے ساتھ یہ محفوظ یادگاروں کا مختصر موقف تیار کرنے کی ہدایت دی اور مزید کارروائی کے لیے معائنے کی رپورٹ بھی پیش کرنے کا مشورہ دیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے حیدرآباد پولیس سے حسین ساگر پر ہر اتوار کو شام کے اوقات کے دوران ٹریفک تحدیدات عائد کرنے پر غور کے لیے کہا ہے۔ وزیر تارک راما راؤ نے ٹویٹر پر ایک شہری کی تجویز کا خیر مقدم کیا اور کمشنر پولیس حیدرآباد سے خواہش کی کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس منصوبے پر عمل آوری پر غور کریں۔ KTR نے شہری کے ٹویٹ کے جواب میں کمشنر پولیس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حسین ساگر پر ہر اتوار کو شام کے وقت 5 بجے تا رات 8 بجے ٹریفک کی تحدیدات پر پابندی کیوں عائد نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایسا کرنے سے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ خوبصورت سہولتوں سے شہری استفادہ کر سکتے ہیں۔ اشوک چندر شیکھر نامی شہری نے وزیر بلدی نظم و نسق کو ٹویٹ کرتے ہوئے مطلع کیا تھا کہ شام کے وقت حسین ساگر کو تفریح کے لیے جانے والے خاندانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔